وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک چور، ایک عام نامعلوم چور تھا۔ کیا واقعی اس کی گواہی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ حیرت انگیز طور پر نہ صرف اس کا بیان لیا گیا سنجیدگی سے، لیکن اس نے کیس کی پوری سمت بھی بدل دی۔ اگر آپ یہاں تک دیکھتے ہیں تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں۔ سبسکرائبرز، آپ کا شکریہ۔ یہ آدمی ڈاکار راجو تھا جس نے اعتراف کیا کہ اس نے آس پاس چوری کی وارداتیں کی ہیں۔ وہ مختلف جگہوں سے چوری کرتا تھا، چوری کی چیزیں فروخت کرتا تھا اور اس رقم کو اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے میں استعمال کرتا تھا۔ مارچ کو ایک دواڑ راجو سینٹ پاس کانونٹ میں چوری کرنے کا منصوبہ بنا کر گیا تھا۔ کانونٹ کی چھت پر چڑھ کر، جہاں آسمانی بجلی سے بچانے کے لیے تانبے کی سلاخیں اور تاریں تھیں، انہیں لے کر بیچ دیا اور وہ رات کے اندھیرے میں اپنی چوری کی واردات کرنے پہنچا۔ لیکن وہاں جو دیکھا وہ ایسا ہی تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات برسوں تک رہی کہ اس نے اندھیرے میں کیمپس میں کسی کو چھپتے ہوئے دیکھا اور اس شخص کی موجودگی بہت عجیب تھی۔ اس نے وہاں ایک پادری کو دیکھا تو اس کے والد تھامس کوڈور نے سوال اٹھایا کہ ایک پادری لڑکیوں کی مہمان نوازی میں کیا کر رہا ہے؟ اتنی دیر سے ہے۔ ادا کر راجو نے دعوی کیا کہ اس نے ایک جوز پٹری کیل اور بہن سی آئی کو بھی دیکھا ہے، جہاں چیزیں واقعی خوفناک ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ راجو کے پاس ایک آسان طریقہ تھا۔ کام کرتے ہوئے وہ مختلف جگہوں سے اشیاء چوری کر کے ایک اسکریپ ڈیلر کو بیچ دیتا تھا۔ جب اس نے اس عجیب و غریب واقعہ کو دیکھا تو وہ بے بس محسوس کرتا تھا کہ جب وہ اگلے دن وہاں جرم کرنے کے لیے موجود تھا تو اس نے بہن ابیہا کے بارے میں پڑھا اور پھر دیکھا۔ اس کے کیس کے بارے میں پولیس کے تبصرے جب اسے محسوس ہونے لگا کہ واقعی کچھ غلط ہے تو وہ اسٹیل پر چلا گیا ہے، اور اگر اس نے اس رات کے بارے میں کسی کو بتایا تو اسے اپنے جرم ہے کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ آکر راجو نے حیران کن کام کیا۔ وہ پولیس کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ اس رات اس نے کیا دیکھا تھا۔ تصور کریں کہ آگے کیا ہوا۔ جب انہوں نے اس کی کہانی سنی، پولیس نے اس کے اکاؤنٹ کو سنا اور پھر اس پر قتل کا الزام لگاتے ہوئے اسے گرفتار کیا۔ انہوں نے ایک سادہ تھیوری تخلیق کی۔ آکر راجو اس رات کانونٹ میں چوری کرنے کے لیے داخل ہوا۔ جب وہ چوری کر رہا تھا، وہ ایک راہبہ کے پاس بھاگا۔ جب اس نے چیخ ماری تو اس نے گھبرا کر اسے مار ڈالا اور اس کی لاش کو کنوے میں پھینک دیا، اور فرار ہونے سے پہلے سادہ آکار راجو کو کئی دنوں تک حراست میں رکھا گیا، جس کے دوران اس نے مبینہ طور پر مختلف قسم کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس نے بتایا کہ اس پر قتل کا الزام اپنے سر لینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، جس میں اس نے دعوی کیا کہ اسے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے رشوت کی رقم اور یہاں تک کہ ایک گھر کی نوکری کی پیشکش کی گئی تھی۔ اگر اس نے جرم کا اعتراف کیا تو اس کا اسکریپ ڈیلر شامیر بھی بتایا جاتا ہے۔ ہر چیز کے لیے راجو کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے تشدد کا نشانہ بنایا اور دھکیل دیا، تاہم اداکا راجو اور شمیر دونوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ جب راجو پیسے کے لالچ میں نہیں دے گا، انہوں نے اسے کئی جھوٹے الزامات سے ڈرایا، لیکن جس چیز نے اسے اس کرپٹ نظام کے خلاف ثابت قدم رکھا وہ اس کی ایمانداری تھی۔ بعد میں اس گندے کھیل کے دوران اداکار راجو وہ تھا جو اپنی سچائی پر مضبوط کھڑا تھا، وہی چھوٹا چور جس کی عدالت نے بھی تعریف کی۔ اس معاملے نے ایک نیا موڑ لیا ہے۔ اب سی بی آئی کے پاس دو اہم مشتبہ افراد والد تھامس کاؤچر اور والد جوز پوری کیل در حقیقت کانونٹ کے قریب رہنے والے ایک پڑوسی نے دعوی کیا کہ اس کے پاس مارچ کی رات کو والد تھامس کوچر کا اسکوٹر وہاں کھڑا دیکھا۔ یہ پڑوسی چائے کے لیے قریبی دکان پر گیا اور جب وہ آدھی رات کے قریب واپس آیا تو اس نے اس اسکوٹر کو کانونٹ کے باہر دیکھا۔ اس وقت اس نے اس کے بارے میں زیادہ سوچا بھی نہیں تھا، لیکن بعد میں اس نے بدل دیا۔ اس کی کہانی کہتے ہوئے میں نے کہا کہ دباؤ کے تحت وہ ان بہت سے گواہوں میں سے ایک تھا جو کیس کے خلاف ہو گئے، لیکن جب اداکار راجو نے پولیس کو اس بارے میں بتایا تو وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ کچھ گواہ ہیں، مشتبہ ہیں کہ انہوں نے اس کی مزید تفتیش کیوں نہیں کی، انہوں نے راجو کے کھاتے میں تھوڑی سی بھی جھانک کیوں نہیں کی، یا کوئی انہیں راجو قائم کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ پیسے کی پیشکش کی جا رہی تھی جس کے پاس اس کی واپسی کے لیے کافی رقم تھی، اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا راجو سچ کہہ رہا تھا کہ والد کوڈور کانونٹ میں کیا کر رہے تھے۔ اس رات ایک افواہ پھیلنے لگی کہ والد کوچر نے اپنے ایک دوست کو بتایا ہے کہ وہ اور بہن سیفی ایک شادی شدہ جوڑے کی طرح ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے ایسا ہی اٹھایا تھا۔
دعوی ہے کہ کانونٹ کی کچھ راہباؤں نے آپس میں اس پر تبادلہ خیال کیا اور باہر کے لوگوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آخر کار راجو کے بیان کی بنیاد پر CBI نے والد تھامس کوچر، بہن سیفی اور والد جوز پوری کائل کو اس قتل کیس میں اہم ملزمان کے طور پر نامزد کیا۔ ملزم کے وکیل نے گواہ راجو کو عدالت میں ایک پیشہ ور مجرم کے طور پر پینٹ کر کے کمزور کرنے کی کوشش کی۔ عدالت میں اس نے راجو کے خلاف فوجداری مقدمات کی سماعت کی، جن میں سے زیادہ تر وہ ملزم راجو کے طور پر تھے۔ اپنے مجرمانہ ماضی سے انکار نہیں کیا، جس نے وکیل کی دلیل کو اس کے خلاف بدل دیا، حالانکہ اس نے اپنے سابقہ جرائم کا اعتراف کیا تھا۔ حالانکہ راجو بہن ابایا کے قتل کے لیے انصاف کے حصول کے لیے اپنی گواہی پر ثابت قدم رہا، کیونکہ اس کے والد تھامس کاؤچر، بہن سیفی اور والد جوز پوٹری کائل تھے۔ تمام کو نار ٹیسٹ کے لیے بنگلورو بھیجا گیا۔ ٹیسٹوں کے انچارج ڈاکٹر کا نام مولینی تھا۔ ٹیسٹ کے نتائج 3 CDs پر ریکارڈ کیے گئے، جسے پھر کیرولا جوڈیشری کورٹ اور کیرولا ہائی کورٹ کو بھیجا گیا۔ تاہم بعد میں پتہ چلا کہ نارکو ٹیسٹ کے نتائج والی CDs میں ڈاکٹر مولینی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ اس معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے انہیں کچھ عرصہ قبل نارکو ٹیسٹ کی رپورٹس نامکمل چھوڑ کر معطل کر دیا گیا تھا، جس میں نارکو ٹیسٹ کے دوران موجود ہر شخص سے پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ تاہم سب کا دعوی تھا کہ کسی نے بھی CDs کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ حقیقت جاننے کے لیے آرکو ٹیسٹ کی CDs سینٹرل کو بھیجی گئی تھی۔ امیجنگ ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے CDIT نے ڈیجیٹل شواہد کا تجزیہ کیا اور دریافت کیا کہ پہلی CD فادر تھامس کوچر کی تھی۔ اس میں مکمل ریکارڈنگ موجود تھی، منٹوں اور سیکنڈوں کی، جو فادر جوز کے ٹیسٹ کی CD منٹ اور سیکنڈ لمبی تھی، اور اس میں کئی بار ترمیم کی گئی تھی۔ اور آخری CD بہن سیف کے نارکو ٹیسٹ کے لیے تھی، جس میں منٹ اور سیکنڈ ریکارڈ کیے گئے تھے اور اس کے بعد کئی بار ایڈٹ کیے گئے تھے۔ چھیڑ چھاڑ کے واقعے میں کیرولا ہائی کورٹ نے CBI کو حکم دیا کہ وہ نارکو ٹیسٹ سے متعلق اصل CD کچھ دنوں کے اندر عدالت میں پیش کرے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد نارکو ٹیسٹ کی اصل ریکارڈنگ والد تھامس کوچر کی بہن سیفی اور والد جوز کو کارالا کے ایک مقامی TV اسٹیشن پر دکھایا گیا کہ یہ نشریات کیسے ہوئی اور اسے کس نے نشر کیا۔ لیکن نارکو ٹیسٹ کی اصل ریکارڈنگ سے پتہ چلا کہ کس طرح والد تھامس کوچر اور والد ہوز نے اپنے نارو ٹیسٹ کے مطابق قتل کیا۔ مارچ کی صبح کی ریکارڈنگ بہن ابیہا صبح کو اٹھیں تو کافی گرمی تھی، اس لیے وہ اپنے ہاسٹل کے کمرے سے فریج میں پانی لینے چلی گئی۔ جب وہ تھی، شراب پی کر اس نے کچن سے کچھ آوازیں سنیں۔ جب ABA چیک کرنے گیا تو اس نے باپ کوچر کے والد جوز اور بہن سیفی کو اس وقت سمجھوتا کرنے والی حالت میں پایا کہ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، انہوں نے بہن ابیہا پر جان لیوا ارادے سے حملہ کر دیا۔ بہن سیفی نے کچن سے کلہاڑی پکڑ لی اور اس کے سر پر مارا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس بات کی تصدیق ہوئی کہ اس کے سر پر چوٹیں آئی ہیں، جس کے بعد وہ اسے گھسیٹ کر کنوے میں لے گئے اور اسے چھپانے کے لیے اندر پھینک دیا۔ اس CD کے نشر ہونے کے بعد CBI نے ان تینوں سے ان کے دفتر میں پوچھ گچھ شروع کر دی، تاہم تینوں کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ یہ چونکا دینے والی بات تھی کہ باپ ہوز کو اس معاملے میں کسی بھی غلط کام سے بری کر دیا گیا اور کئی سماعتیں ہوئیں۔ عدالت نے نارکو ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر والد تھامس کوچر اور بہن سیفی کو عمر قید کی سزا سنائی، اور راجو چور کی گواہی پر بھی عدالت نے دونوں کو 5-5 لاکھ روپے اس طرح برسوں بعد برآمد کر لیے۔ ایک چور کی بدولت ہندوستان کے سب سے طویل عرصے سے جاری قتل کے اسرار کیس میں سے ایک بالآخر حل ہو گیا۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ براہ کرم کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور سبسکرائب کرنا اور مکمل کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرائبرز، آپ کا شکریہ۔